حدیبہ 5 سال کے طویل عرصے کے بعد جیسے ہی امریکہ سے اپنے آبائی گاؤں اتری، گرد و پیش کا سارا ماحول اس کے لیے اجنبی مگر پرانا سا محسوس ہوا۔ حویلی کے باہر لگے استقبالیہ بینرز اور رش کو دیکھ کے اس کے قدم کچھ لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ خاندان کے افراد مسکراتے ہوئے آگے بڑھے، پھولوں کی پتیاں اس کے استقبال میں بکھیری گئیں۔ ہر کوئی اسے اتنے سالوں بعد دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہا تھا، مگر حدیبہ کی نگاہیں ان بناوٹی خوشیوں سے الگ صرف اپنے اس پرانے ماحول کو دیکھ رہی تھی جسے چھوڑ کے وہ گئی تھی۔ بابا جان آگے بڑھے، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں فخر اور اپنائیت چمک رہی تھی۔ خوش آمدید میری بچی، تم اتنے سالوں بعد واپس آئی ہو۔ حویلی کی رونق پھر سے بحال ہو گئی۔ حدیبہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے بابا جان کے گلے لگی اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ شکریہ بابا جان، یہاں کے راستے اور یہ حویلی ویسے ہی ہے، ذرا بھی نہیں بدلی۔ حویلی کے ملازم اور قریبی رشتہ دار اس کا سامان سنبھالتے ہوئے خوش آمدید کہنے لگے۔ بیٹی تم تھک گئی ہوگی، اندر چل کے آرام کرو۔ حدیبہ اپنے بیگ کو سنبھالتے ہوئے گہری سانس لیتی اندر کی طرف قدم بڑھاتی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس سفر لمبا تھا تو تھوڑا سا سر بھاری ہے۔ حویلی کے بڑے ہال میں سب لوگ حدیبہ کے گرد جمع تھے۔ چائے اور مٹھائی کا دور چل رہا تھا۔ بابا جان نے سنجیدہ مگر فیصلہ کن انداز میں سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کے حدیبہ کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا اور بڑے فخر سے اعلان کیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے موہد کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔ اس اچانک اور بڑے فیصلے کو سنتے ہی حال میں موجود تمام رشتہ داروں کے چہرے پہ حیرت اور خوشی کے آثار پھیل گئے، لیکن حدیبہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو ابھی سفر کی تھکن اتار رہی تھی اس انکشاف پہ ہکا بکا رہ گئی۔ بابا جان مسکراتے ہوئے حویلی کے تمام افراد کو دیکھنے لگے۔ اپنا فیصلہ سنایا۔ آج میری بیٹی واپس آ گیا اور اس خوشی کے موقع پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ حدیبہ کا رشتہ اب مزید نہیں رکے گا۔ اس کا نکاح اس کے کزن موہد کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے۔ رشتہ دار خوش ہو کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور ایک چچی مسکراتے ہوئے بولی، واہ بھائی صاحب کیا بہترین فیصلہ کیا ہے، دونوں کی جوڑی بہت جچے گی۔ حدیبہ اپنی جگہ پہ پتھر بنی بیٹھی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اپنے کانوں پہ یقین نہیں کر پائی۔ کیا بابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موہد اور میٹھا رشتہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ کیسے طے کر لیا؟ بابا جان اس کی ناگواری کو نظر انداز کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ بیٹا موہد تمہارا کزن ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار لڑکا ہے۔ اس رشتے سے بہتر ہمارے خاندان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ حدیبہ غصے اور صدمے سے کانپتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ نہیں بابا جان، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ میرا رشتہ اس انسان سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ بابا جان کا فیصلہ سنتے ہی حدیبہ کے اندر چھپا طوفان باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، آنکھوں میں حقارت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ موہد کا نام سننا ہی اس کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھا، کیونکہ امریکہ کی پرآسائش اور آزاد فضاؤں سے لوٹنے والی لڑکی کے نزدیک اس کے گاؤں کے ماحول میں پلے بڑھنے والے موہد کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ پورے حال کے سامنے پھٹ پڑی اور اپنے کزن کے خلاف غصے کا سارا انبار نکالنے لگی۔ حدیبہ اپنے ہاتھ ہلا کے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، نام بھی مت لو اس کا میرے سامنے، وہ جاہل گنوار، وہ میرے لائق ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں امریکہ سے پڑھ کے اسی لیے آئی ہوں؟ اپنی زندگی اس شخص کے نام کر دوں؟ قریب کھڑی ایک چچی اسے گھورتے ہوئے ناپسندیدگی سے ٹوکی۔ حدیبہ زبان سنبھال کے بات کرو، موہد تمہارا ہونے والا شوہر ہے، کوئی خیر نہیں۔ حدیبہ حقارت آمیز لہجے میں مسکرائی اور مزید تیزی سے جواب دیا، شوہر؟ خواب دیکھنا چھوڑ دے سب، وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں اس بات سے قطعاً نظر، وہ ایک بدتمیز اکڑو انسان ہے جو صرف حکم چلانا جانتا ہے۔ بابا جان غصے سے اپنی چھڑی زمین پہ مارتے ہوئے سخت لہجے میں اسے خاموش کروانے لگے۔ حدیبہ بہت ہو گیا، اپنی زبان کو لگام دو، موہد اس حویلی کا وارث ہے اور جو ہو رہا ہے وہی ہونے دو، اب اس پہ مزید بحث نہیں ہوگی۔ حدیبہ کی آنکھوں میں آنسو اور لب بھیج کے بابا جان کو دیکھا، اس کا سینہ شدت غضب سے اٹھ رہا تھا۔ بحث آپ کر رہے ہیں بابا، میں نہیں۔ وہ جاہل گنوار میرے لیے ہرگز نہیں بنا، نہ ہی میں کبھی اسے قبول کروں گی۔ حال میں موجود تمام رشتہ داروں کی خاموشی کو توڑتے ہوئے حدیبہ کا غصہ بے انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس کے اندر کا سایہ سب ٹوٹ چکا تھا اور وہ اس زبردستی مسلط کیے جانے فیصلے کے خلاف بغاوت پہ اتر آئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دو ٹوک لفظوں میں رشتے سے صاف انکار کر دیا اور بات اس حد تک بڑھا دی کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حدیبہ اپنے ہاتھ جوڑ کے بھرے گلے سے چیختے ہوئے سب سے ایک بولی، کان کھول کے سن لے آپ سب، میں صاف کہہ رہی ہوں کہ اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ بابا جان غصے سے آگے بڑھے
اور اس کی اس گستاخی پہ دنگ رہ گئی۔ حدیبہ تم ہوش میں تو ہو؟ اپنے بزرگوں کے سامنے کھڑی ہو کے کیسی زبان بول رہی ہو؟ حدیبہ پاگلوں کی طرح ہنستی، اس کی آنکھوں سے غصے اور بے بسی کے آنسو بہہ نکلے۔ ہوش میں تو آپ نہیں ہیں، میری زندگی کا فیصلہ کر رہی ہیں۔ سن لے سب، اگر مجھ پہ زور زبردستی کی گئی تو میں اس گھر میں زندہ نہیں بچوں گی، مر جاؤں گی، زہر کھا لوں گی، اپنی جان دے دوں گی، مگر اس جاہل گنوار سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ حویلی میں موجود تمام خواتین اس کی منہ سے نکلتی خوفناک بات سن کے چیخ اٹھتیں اور توبہ کرنے لگی۔ توبہ کرو لڑکی، کیسی منحوس باتیں کر رہی ہو، زبان کو لگام دو۔ حدیبہ اپنے بالوں کو جھٹکا دیتی پھٹی ہوئی آواز میں بولی، مرنا منظور ہے مجھے، پر اس نام نہاد رشتے میں گھٹ گھٹ کے جینا منظور نہیں۔ جو کرنا ہے کر لو مجھ سے، میرا فیصلہ حتمی ہے۔ حدیبہ کی یہ آخری بات، وہ مر جائے گی لیکن اس رشتے کو قبول نہیں کرے گی۔ حال کی فضا میں گونج ہی رہی تھی کہ اچانک مین دروازے پہ ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ موہد خان تھا جو کچھ دیر دروازے پہ کھڑا سایہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پتھر جیسی سختی اور آنکھوں میں ایسا سرد غصہ تھا کہ اسے دیکھ کے حال میں موجود سب لوگوں کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ موہد نے حدیبہ کی طرف ایک گہری حقارت بھری غصے سے نظر ڈالی اور بغیر ایک لفظ کہے ایڑیوں پہ مڑ کے تیزی قدم سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ حدیبہ بات مکمل کر کے ہانپ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے موہد خان پہ پڑی۔ موہد اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کا دل خوف سے ایک لمحے کے لیے ڈوب گیا۔ موہد خان اپنے لم قد سنبھالے کندھے پہ چادر ڈالے ہوئے سخت پتھر بنے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے خوفناک تھے کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی اسے کوئی بات کر سکے۔ تم؟ موہد کے ہونٹوں پہ ایک تلخ اور حقارت آمیز مسکراہٹ ابھری جو فوراً غصے میں بدل گئی۔ بابا جان اور دیگر رشتہ دار گھبرا کے اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا جان نے پکارا، موہد بیٹا تم کب آئے؟ میری بات سنو۔ موہد نے بابا جان کی طرف دیکھے بغیر ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی حدیبہ پہ جمی ہوئی تھی جو غصے اور بےعزتی سے کانپ رہی تھی۔ سننے کی کوئی ضرورت نہیں بابا سائن، جو سننا تھا وہ میں نے سن لیا۔ وہ اپنے سخت جوتوں کی آواز حال میں فرش پہ گونجتے ہوئے چھوڑتا ایک خطرناک سرد خاموشی کے ساتھ واپس مڑا اور اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ ایسے شخص سے زبردستی شادی کرنے کا شوق مجھے بھی نہیں۔ موہد کے غصے میں وہاں سے نکل جانے کے بعد پورے حال میں خوفناک سناٹا چھا گیا۔ جیسے توڑتے ہوئے بابا جان نے غصے سے کانپتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ حدیبہ کی اس کھلی بغاوت کو مزید برداشت کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں فیصلہ سنا دیا، یہ رشتہ محض اب ایک اعلان نہیں بلکہ اس کی عزت کا سوال بن چکا ہے، اور اب یہ بچپن کی منگنی اسی ہفتے پہ انجام کو پہنچے گی۔ بابا جان نے اپنی چھڑی زمین پہ زور سے پٹکی اور کڑک دار آواز میں بولے، خاموش ہو جاؤ، اب سب یہ تماشا بند کرو۔ حدیبہ تم نے جو زبان آج چلائی ہے نا، اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہی پڑے گی۔ حدیبہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اکڑ کے کھڑی ہو گئی اور بے باکی سے بابا جان کو دیکھا۔ سزا کس بات کی بابا؟ کیا سچ بولنا گناہ ہے؟ میں کہتی ہوں، لاکھ بار کہتی ہوں کہ مجھے یہ رشتہ ہرگز منظور نہیں۔ بابا جان کے ماتھے کی رگیں غصے سے پھول گئیں اور وہ انگلی اٹھا کے قطعی اور فیصلے کے لہجے میں دہرائیں، یہ بچپن کی منگنی ہے حدیبہ، کوئی بچوں کا کھیل نہیں جو جب چاہا مان لیا اور جب چاہا انکار کر دیا۔ نکاح اسی ہفتے ہوگا اور اب اس گھر میں تمہاری کوئی ضد نہیں چلنے والی۔ رشتہ دار آپس میں کچکچانے لگے اور ایک چچی دبی آواز میں بولی، لڑکی نے واقعی حد کر دی، بڑے سائیں کے منہ پہ زبان چلا رہی ہے۔ حدیبہ غصے اور بے بسی سے اپنے ہاتھ بھینچ لیے، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھاڑ کے اسی میں سما جائے۔ آپ لوگ زبردستی نکاح میرا کروا تو سکتے ہیں بابا، پر میری مرضی کبھی نہیں پا سکیں گے۔ سب کے جانے کے بعد حدیبہ اپنی کمرے میں آ چکی تھی، دروازہ اندر سے بند کر کے وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ امریکہ کی آزاد فضاؤں میں جینے والی لڑکی کے لیے یہ قید اور زبردستی کا فیصلہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے دل میں اٹھنے والے طوفانوں نے آنکھیں بند کر دی۔ وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اس کی بے بسی اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ حدیبہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کے زور زور سے ہچکیاں لے رہی تھی، اس کا پورا وجود اس صدمے سے کانپ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو زندگی کے کتنے خواب دیکھے تھے اور یہ لوگ، انہوں نے میری مرضی کے بغیر میری پوری زندگی داؤں پہ لگا دی۔ وہ اپنے کمرے کی بند دیواروں کو دیکھتی جہاں ہر طرف اس کے اپنے خواب دم توڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ کوئی بات نہیں سننے کو تیار ہی نہیں، سب کو بس اپنی ضد اور حویلی کی عزت پیاری ہے، میری خوشیوں کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ وہ اپنے بالوں کو مٹی میں بھینچ لیا اور درد سے بھرپور آواز میں خود سے بولی، اس جاہل گنوار سے نکاح تو نہیں، یہ میں ہرگز نہیں کر سکتی۔ اسے تو بہتر تھا کہ واپس امریکہ سے آتی ہی نہ۔ حدیبہ کی ہچکیاں اب سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ وہ خالی نظروں سے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو اس دنیا کی سب سے بے بس لڑکی محسوس کر رہی تھی۔
گھر بھر کے سخت فیصلہ اور دھمکیوں اور روایتی دباؤ کے بالاخر حدیبہ کی ایک نہ چلی۔ ہفتے کی وہ منحوس رات آ ہی پہنچی۔ حویلی کی روایتی دلہن کی طرح سجایا گیا 4 رشتہ داروں کا ہجوم خوشیاں منا رہا تھا، مگر اس کی پرتعش ماحول کے پیچھے حدیبہ کی روح گھٹ رہی تھی۔ سرخ جوڑے اور بھاری زیورات میں ملبوس وہ بے جان پتھر کی طرح صوفے پہ بیٹھی تھی، جبکہ اس کے ارد گرد موجود خوشگوار اور اس کے کانوں میں کسی سزا کی طرح گونج رہا تھا۔ بالآخر اس کی مرضی کے خلاف نکاح کی وہ رسمی کارروائی مکمل ہوئی۔ قاضی صاحب نے میز پہ رکھے کاغذات کو آگے بڑھایا اور سنجیدہ آواز میں اجازت طلب کی۔ بیٹا حدیبہ، آپ کو کیا یہ نکاح قبول ہے؟ حدیبہ کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے نفرت اور بے بسی سے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور گلے میں اٹکی ہوئی آواز سے بمشکل بولی، دباؤ دباؤ تو ہے ہی سب کچھ، مگر میری سنتا کون ہے؟ ہاں قبول ہے۔ قاضی صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کاغذ پہ دستخط کروائے اور بلند آواز میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ الحمدللہ، نکاح مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھے۔ آس پاس کھڑی عورتیں اور رشتہ دار مبارکباد دینے لگے۔ ایک چچی نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھی، چلو شکر ہے عقل ٹھکانے آ گئی لڑکی کی، آخرکار حویلی کے وارث کے نام کی مہر لگ گئی۔ حدیبہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک قطرہ بہہ کے اس کے سرخ جوڑے پہ گر گیا۔ یہ نکاح ہے یا میری لاش پہ رکھا جانے والا پتھر؟ رب جانے اس اندھیری رات کے بعد میری زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ کھڑی کی سوئیاں آدھی رات کا اعلان کر رہی تھی۔ حویلی میں سناٹا پھیل چکا تھا، مگر حدیبہ کے سینے میں اٹھنے والا طوفان اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی، غصے سے تپتی ہوئی وہ سیدھی موحد خان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازے پہ دستک دینے کی زحمت تک نہیں کی، بلکہ جھٹکا دے کے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوئی، جہاں موحد کمرے کی مدھم روشنی میں کھڑا اس بے باک آمد پہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ حدیبہ نے تیز قدموں سے اس کے اندر قدم رکھا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، آنکھوں میں شدید شکوے اور طنز کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں موحد خان، آج اس تماشے پہ بات چیت کرنا بہت ضروری ہے جو تم نے اور تمہارے گھر والوں نے مل کر رچایا ہے۔ موحد نے اپنے ہاتھ باندھے اور ایک سرد بے تاثر نگاہ اس کے سراپا پہ ڈالی۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تم یہاں اس وقت اور اس حلیے میں؟ لگتا ہے شادی کی پہلی رات کا نشہ ہوش اڑا بیٹھا ہے جو سیدھی میرے کمرے میں چلی آئی ہو۔ حدیبہ غصے سے کانپتے ہوئے زیورات کو جھٹکا اور پتھری ہوئی آواز میں چیخی، نشہ؟ تم جیسی منحوس زبردستی کو کوئی نشہ کہتا ہے؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں زبردستی کے نکاح کو خاموشی سے قبول کر لوں گی؟ موحد کے چہرے کے سخت زاویے مزید کڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، بس اس کی طرف 2 قدم بڑھائے۔ زبردستی؟ زبان سنبھال کے بات کرو حدیبہ، یہ نکاح کوئی مذاق نہیں اور تم اچھی طرح جانتی ہو اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں۔ حدیبہ نے فوراً طنزیہ کہکا لگایا، اس کی آنکھوں میں غصے کے آنسو چھلک کے گالوں پہ بہہ نکلے۔ راستہ؟ تم دونوں نے تو مل کے میرے راستے ہی بند کر دیے ہیں۔ آخر کیوں تم نے یہ سب کیا؟ مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو یہ زبردستی کی زنجیر میرے پیروں میں کیوں ڈالی؟ حدیبہ موحد کے چہرے پہ موجود اس پراسرار اور سرد خاموش پہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر کمرے کے کونے کے فرش پہ پڑی۔ وہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات وہیں گلے میں اٹک کے رہ گئی۔ کمرے کے نیم تاریک فضا میں موحد خان خون میں لت پت زمین پہ اوندے منہ پڑا تھا، شدید درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے جسم کے ارد گرد خون کا ایک گہرا تالاب بنتا جا رہا تھا۔ اس کی الٹی ہوئی انگلیاں اور مدم ہوتی سانسیں چیخ چیخ کے بتا رہی تھی کہ موت اس کے بالکل قریب آ چکی ہے۔ حدیبہ کا سارا غصہ تن سکڑ ایک لمحے میں ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، خوف سے ہانپنے لگی۔ موحد! اس کے منہ سے بمشکل ایک لفظ اور آواز نکلی۔ موحد نے تکلیف کی شدت سے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کے حدیبہ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پہ خون کی ایک لکیر بہہ رہی تھی اور ہلکی سی ہچکی کے ساتھ کراہا، حدیبہ! اس کی آواز اتنی مدھم بمشکل سنائی دی۔ حدیبہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنا بھائی عروسی جوڑا سنبھالتی ہوئی پاگلوں کی طرح دوڑی، اس کی طرف لپکی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ موحد میری طرف دیکھو، آنکھیں کھولو موحد۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس فرش پہ گر گئی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے خون آلود جسم کو چھونے لگی۔ اس کا پورا وجود اس ہولناک منظر کو دیکھ کے لرز اٹھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اٹھو موحد، یہ خون کیسا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ حدیبہ نے جب اپنے کانپتے ہاتھوں سے موحد کی شرٹ کو ہٹا کے دیکھا تو اس کے آواز اڑ گئے۔ موحد کے چوڑے سینے پہ گولیوں کے 3 زخموں سے بہتا ہوا خون اس کے سفید کپڑوں کو مکمل طور پہ رنگ چکا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ خون کے فوائد مزید تیز ہو گئے۔ اس ہولناک حقیقت کو دیکھتے ہی اس کے اندر کا ڈاکٹر ایک بیوی کا روپ دونوں دم توڑ گئے اور وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کے کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتا دے کہ حویلی کے وارث کی جان خطرے میں ہے۔
حدیبہ اپنے خون آلود ہاتھوں کو دیکھ کے خوف سے چیخ پڑی۔ اس کی آواز حویلی کے سکوت کو چیرتی گئی۔ نہیں، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا موہت کو گولیاں لگی ہیں۔ وہ بلا حرکت خیز مناظر سے بھاگتی ہوئی دروازے سے باہر نکلی اور راہداری میں پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی ہوئی دوڑنے لگی۔ کوئی ہے، جلدی آؤ سب، موہت کو کسی نے گولی مار دی، وہ مر رہا ہے۔ اس کے بال بکھرے تھے، سر چوڑا جگہ جگہ سے خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ حویلی کے درجنوں افراد کو پکارتی سیدھی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ اوپر آؤ، جلدی اوپر آؤ، کوئی موہت کے سینے پہ 3 گولیاں لگی ہیں، وہ فرش پہ پڑا تڑپ رہا ہے۔ حدیبہ کی ہولناک چیخیں سن کے حویلی کے تمام افراد، ملازم اور رشتہ دار گھبرا کے اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے، دوڑتے ہوئے موہت کے کمرے کی طرف آئے۔ خون میں لت پت روسی لباس میں ملبوس حدیبہ کو اس طرح پاگلوں کی طرح چلاتے دیکھ کے سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ کسی کی بات سنے بغیر سب کو کھینچتی ہوئی کمرے کے اندر لے گئی اور زاروں قطار روتے ہوئے موہت کو فوراً ہسپتال اٹھانے کے لیے چیخنے چلانے لگی۔ حدیبہ اپنے بالوں کو نوچتی اور روتی ہوئی بابا جان کا ہاتھ پکڑ کے پاگلوں کی طرح چلاتی، کھڑے ہو کے تماشا کیا دیکھ رہے ہیں آپ سب؟ جلدی کریں، اسے اٹھائیں، وہ مر رہا ہے، ہمیں ابھی اسی وقت اسے ہسپتال لے جانا ہوگا۔ ایک چچا گھبرا کے آگے بڑھے اور موہت کے خون آلود جسم کو دیکھ کے بہت زیادہ گھبرا گئے۔ یا اللہ، یہ کیا غضب ہو گیا، جلدی سے گاڑی نکالو، موہت کو اٹھاؤ۔ حدیبہ اپنے کپڑوں سے خون سے رنگے ہونے کی پرواہ کیے بغیر زمین پہ جھکی، موہت کا سر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میری بات سنیں بابا جان، اگر ایسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں بچوں گی، گاڑی باہر نکالو جلدی، 1 منٹ بھی ضائع کیا تو ہم اسے کھو دیں گے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی گیلری میں شدید افراتفری پھیلی ہوئی تھی، جہاں اسٹریچر پہ پڑے موہت خان کو تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف منتقل کیا جا رہا تھا۔ حدیبہ کا روسی لباس، ہاتھ خون سے آلود تھے اور زار قطار روتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر ہسپتال پہنچتے ہی تمام رشتہ دار کی نفرت اور غصے کی سوئی اسی پہ ٹک گئی۔ غم اور صدمے سے نڈھال حویلی کے افراد نے ہمدردی کا ایک لفظ کہنے کے بجائے الٹا تمام تر ملبے کا ذمہ دار حدیبہ کو ٹھہرا دیا اور اسے کوسنے لگے۔ حویلی کی ایک سینئر چچی نے آگے بڑھ کے حدیبہ کو کندھے سے زور سے پیچھے دھکیلا اور زیر آلودہ لہجے میں چیخی، دور ہٹو اس سے منحوس کہیں کی، قدم رکھتے ہی ہمارے بچے کی بالائی نکل گئی۔ شوم قدم عورت۔ حدیبہ نے اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا اور گلے میں اٹکے لہجے میں بولنے کی کوشش کی۔ چچی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے تو اسے بچانے کی کوشش کی۔ بابا جان نے بھی غصے اور صدمے بھری نظروں سے اسے گھورا، بجھل آواز میں بات کاٹی۔ خاموش رہو حدیبہ، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو صرف تباہی اور منحوسیت لائی ہو۔ چند گھنٹے نہیں ہوئے نکاح کو اور حویلی کے وارث کی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ حدیبہ اپنے خون آلود ہاتھوں کو دیکھ کے شدت غم سے نڈھال ہو کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹی۔ یا اللہ، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو اس کی جان بچانا چاہتی تھی، اور یہ سب مجھے اس کا قاتل اور منحوس بنا رہی ہیں۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے رشتہ داروں کے تانے اور چیخو پکار ایک طرف، لیکن اندر موہت کی زندگی اور موت کی کشمکش دیکھ کے حدیبہ کے اندر کی ڈاکٹر جاگ اٹھی۔ اس نے باہر کھڑے لوگوں کے غصے اور الزامات کی پرواہ کیے بغیر فوری طور پہ اپنے حواس قابو کیا اور سرجن کا کوٹ پہنا، ہاتھ میں سینیٹائزر کیا اور دروازہ کھول کے سیدھا آپریشن تھیٹر کے اندر قدم رکھ دیا، جہاں سینئر ڈاکٹر موہت کی جان بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے ہوئے حدیبہ کی آنکھوں میں عزم اور خوف کا ملا جلا اثر تھا۔ اس نے تیز لہجے میں وہاں موجود ٹیم سے کہا، ہٹے پیچھے، میں اس کی بیوی بھی ہوں اور ایک سرجن بھی، موہت کا کیس میں خود سنبھالوں گی۔ تھیٹر میں موجود ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میڈم، یہ بہت پیچیدہ کیس ہے، مریض کے سینے میں 3 گولیاں لگی ہیں، خون بہت بہہ چکا ہے۔ حدیبہ نے چرائی آلات اپنے ہاتھ میں لیے، اس کا ہاتھ ذرا سا بھی نہیں کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس وقت اس کا شوہر موت کے منہ میں ہے۔ مجھے معلوم ہے اس کے سینے سے گولیاں نکالنے اور اندرونی بلیڈنگ روکنے کا سارا پروسیجر اب میں خود کروں گی۔ وہ موہت کے چہرے پہ چھپتی ہوئی، جہاں اس کی سانسیں انتہائی مدم ہو چکی تھی، دل میں عزم کرتی، موہت، میں تمہیں نہیں مرنے دوں گی، تمہیں مجھ سے چھین کے موت نہیں لے جا سکتی۔ آپریشن تھیٹر کے اندر شدید دباؤ اور ہنگامہ خیز ماحول کے درمیان سرجری کا عمل جاری تھا۔ موہت بے ہوشی کے عالم میں بھی موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کا جسم درد کی شدت سے بار بار کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی حدیبہ نے سرجن کی حیثیت سے اس کے سینے پہ پہلا کٹ لگایا تاکہ گولیوں تک رسائی حاصل کر سکے، بے ہوش موہت کے ہاتھ نے بے اختیار حرکت کی اور اس نے نیم مردہ حالت میں بھی حدیبہ کا ہاتھ اتنی سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا کہ وہاں موجود تمام اسسٹنٹ ڈاکٹر دنگ رہ گئے۔ حدیبہ موہت کے اس طرح اچانک ہاتھ پکڑنے پر ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکا اور نم آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ موہت، اس کی لرزتی ہوئی آواز سرجری کے ماسک پہ
پیچھے ہی دبی رہ گئی۔ ٹھیٹر کی ایک نرس نے حیران ہو کے کہا، میڈم یہ تو بے ہوش ہیں، پھر بھی اس کی گرفت اتنی مضبوط کیسے؟ حدیبہ نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کی ٹھنڈی ہوتی انگلیوں پہ اپنا دوسرا ہاتھ مضبوطی سے رکھا۔ اس کا دل اندر سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بے ہوش ضرور ہے، لیکن اس کی روح جانتی ہے اس وقت اس کے پاس صرف میں ہوں، میرا ہاتھ ہے، اس کی زندگی کی آخری امید۔ وہ اپنے آنسوؤں کو پلکوں میں دباتے پوری توجہ سے دبایا سرجری کی طرف مبذول ہوئی، جبکہ موہت کی گرفت اب بھی اس کے ہاتھ پہ اتنی شدید رہتی جسے وہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ گھنٹوں کی طویل انتہائی کٹن جدوجہد کے بعد بالآخر آپریشن تھیٹر کے اندر کا ماحول بدلنے لگا۔ حدیبہ اور اس کی میڈیکل ٹیم کی انتھک محنت رنگ لائی۔ انہوں نے موہت کے سینے سے 3 گولیاں کامیابی کے ساتھ نکال دی۔ اندرونی خون بہنا بند ہو چکا تھا۔ مانیٹر پہ چلنے والی دل کی دھڑکن کی لکیریں اب استحکام کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ اس کے جسم سے موت کا خطرہ ٹل چکا تھا اور آپریشن مکمل طور پہ کامیاب ہو چکا تھا۔ حدیبہ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتی ہوئی گہری طویل سانس لے کے اپنے خدا کا شکر ادا کرتی۔ شکریہ اللہ جی، اس کی سانسیں بحال ہو گئیں، ہم نے اسے بچا لیا۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے حدیبہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ مبارک ہو میڈم، آپریشن 100% کامیاب رہا، اب مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ حدیبہ نے سرجن والے داستانے اور ماسک اتار کے ایک طرف پھینکا اور موہت کے بے ہوش چہرے پہ جھک کے اس کی پیشانی پہ محبت اور عقیدت سے ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھا نا موہت کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، میں تمہیں میرے ساتھ بہت سے حساب چکانے ہیں۔ تھیٹر کے باہر انتظار کرنے والے عملے کو اطلاع دینے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھلا، حدیبہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور فتح کا احساس اتر آیا۔ ہسپتال سے لے کے پورے گاؤں اور حویلی تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ حویلی کے اکلوتے وارث موہت خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس ہولناک خبر نے پورے علاقے میں کہرام مچا دیا۔ ہر طرف افراتفری اور خوف کا عالم تھا۔ لوگوں کی زبانوں پہ صرف ایک ہی بات تھی کہ آخر اتنی بڑی حویلی کے وارث کو نشانہ بنانے کی جرأت کس کی ہوئی؟ حویلی کے دروازے پہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ ہر شخص نے اس اچانک ہونے والے حملے سے لرز اٹھا۔ حویلی کے باہر کھڑے ایک معزز دیہاتی نے ہاتھ ملاتے ہوئے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یا اللہ رحم، حویلی کے بڑے وارث پہ جان لیوا حملہ ہو گیا، یہ کس دشمن نے اتنی بڑی جرأت کو دلی دی ہے؟ ایک ملازم حویلی کے سین میں دوڑتے ہوئے روتے ہوئے دوسرے لوگوں کو پکارتا ہے، خبردار صبر، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ حملہ بہت سنگین تھا، اگر بر وقت علاج نہ ہوتا تو آج حویلی اجڑ جاتی۔ حویلی کے مرد حضرات اور رشتہ دار غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کون ہے وہ بدبخت جو ہمارے گھر کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کا نام سامنے آ جائے تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ گاؤں کی گلیوں اور حویلیوں کی دیوار پہ قاتلانہ حملے کی وجہ سے موت جیسی خاموشی اور ایک گہرا کہرام چھایا ہوا تھا۔ ہر آنکھ اس دشمن کی تلاشی میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ کئی دنوں کی طویل بے ہوشی اور ہسپتال کے ICU میں موت سے جنگ لڑنے کے بعد بالآخر موہت خان کی طبیعت میں نمایاں بہتری آ چکی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے پہ ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد جب موہت اپنی گاڑی میں بیٹھ کے حویلی کے دروازے پہ واپس لوٹا تو پورا خاندان اس کے استقبال کے لیے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ اب بھی ہلکی سی نکاہت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سردی اور جلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ موہت نے اپنے والد کے سہارے کے بغیر خود کو سنبھالا، اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر قدم رکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، مجھے بس اس بستر پہ لیٹنے کی کوئی ضرورت تھی۔ بابا جان آگے بڑھ کے اس کے گلے لگے اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ شکر ہے رب العزت کا، اس نے میرا بیٹا مجھے صحیح سلامت واپس دے دیا۔ خوش آمدید موہت۔ قریب کھڑے رشتے دار اور ملازم خوشی سے پھول نچھاور کرنے لگے اور ایک بزرگ کہتے ہیں، نظر نہ لگے ہمارے موہت کو۔ انہوں نے انتہائی مسکراتے ہوئے کہا، حویلی کی عزت رکھ لی، آپ صحت مند ہو کے واپس آ گئے۔ موہت نے ایک نظر حویلی کے برآمدے ارد گرد کھڑے لوگوں پہ ڈالی۔ اس کے چہرے کے سخت زاویے اب بھی برقرار تھے۔ حویلی کے وارث کو اتنی آسانی سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جنہوں نے یہ حرکت کیا وہ بھی زیادہ دن سکون سے نہیں بیٹھ پائیں گے۔ حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں خاندان کے تمام بااثر افراد رشتہ دار جمع تھے۔ فضا میں بھاری تناؤ چھایا ہوا تھا۔ موہت پر ہونے والے جان لیوا حملے کو کئی مہینے گزر چکے تھے، مگر اس کے باوجود مجرموں کا کوئی سراغ نہیں مل سکتا تھا۔ گھر والوں نے اپنی ذاتی ٹیموں اور رپورٹوں کے ذریعے حملہ آوروں کو خود ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر ختم ہو جاتا، اور یہ ایک طویل انتظار حویلی کے باسیوں کو اندر سے پاگل کر رہا تھا۔ حویلی کا قریبی رشتہ دار غصے سے میز پہ مکہ مارتے ہوئے بوجھل آواز میں بولا، مہینے گزر گئے اس بات کو، آخر زمین نکل گئی یا آسمان کھا گئے ان بزدلوں کو جو رات کے اندھیرے میں وار کر کے غائب ہو گئے۔ بابا جان اپنی مستن پہ بیٹھے اپنی تسبیح کے دانے تیزی سے گھماتے رہے۔ سخت لہجے میں اعلان کیا، گھر کے کسی فرد کو بھی پولیس یا قانون پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے خون کا بدلہ خود لیں گے۔
چاہے اس کے لیے ہمیں مہینے لگ جائیں یا سال۔ ایک اور چچا اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مایوسی سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ ہم نے گاؤں سے لے کے شہر تک سارے راستے چاند مارے، ہر ممکنہ دشمن کا پتہ لگا لیا، مگر ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ ایسا لگتا ہے حملہ آب ہوا میں غائب ہو گئے۔ حدیبہ کونے میں کھڑی سب کی بحث سن رہی تھی، اس کا دل اس نتیجے تلاش پہ کام اٹھتا تھا، اور وہ خود سے کہتی تھی مہینے بیت گئے مگر قاتل کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آخر یہ اندھیرا کب چھوٹے گا؟ کون ہے جس پردے کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے؟ موہت کا مجرموں کے بارے میں کچھ نہ بتانا اور کہنا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ شام کے وقت حویلی کے باہر ایک بار پھر رشتہ دار بابا جان جمع تھے، کیونکہ افواہ پھیل چکی تھی کہ موہت کے حملہ آوروں کے بارے میں کوئی اہم سراغ مل گیا ہے۔ سب کے چہروں پہ تجسس اور غصے کی لہر دوڑ رہی تھی، شاید اب مجرموں کا نقاب الٹنے والا ہے۔ موہت اپنے مخصوص سنجیدہ پراسرار چال چلتا ہوا بالکل داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی، بلکہ آنکھوں میں کسی گہرے راز کو چھپائے ہوئے تھی۔ بابا جان نے آگے بڑھ کے بے صبری سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور سوال کیا۔ بابا جان نے اپنے مخصوص رعبدار لہجے میں پوچھا، موہت سنا ہے تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس حویلی کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کس نے کی تھی؟ بتاؤ اس کا نام۔ کبھی نے کہا، ہم آج اسے چھوڑیں گے نہیں۔ موہت نے سرد بساثر نگاہ حال میں موجود تمام لوگوں پہ ڈالی۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آپ سب لوگ اتنی زحمت کیوں کر رہے ہیں بابا جان؟ اس معاملے کو یہیں ختم کر دے تو بہتر ہوگا۔ ایک چچا حیرت اور غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بلند آواز میں بولے، ختم کر دے؟ تیرے سینے پہ 3 گولیاں لگی تھی موہت، اور تو کہتا ہے بات ختم کر دیں؟ کیا تجھ پہ حملہ کرنے والوں کو معاف کر دیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھ رہے تھے، مگر موہت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بابا بس پتھر جیسے سخت لہجے میں جواب دیا، معاف تو میں کسی کو نہیں کرتا چچا جان، لیکن اس قاتل کو ڈھونڈنا، یہ اسے حساب چکانا آپ سب کا کام نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ ایک کونے میں کھڑی حدیبہ یہ سن کے سن رہ گئی، اس کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ وہ حد سے خود سے سرگوشی کرنے لگی، ذاتی معاملہ؟ وہ قاتل جو اسے موت کے منہ میں دھکیل گیا، موت اسے چھپا کیوں رہا ہے؟ آخر کون سا ایسا راز ہے جو سب سے چھپانا چاہتا ہے؟ آدھی رات کا سناٹا جو پوری حویلی کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ حدیبہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی، اس کے دل میں اٹھنے والے سوالات بولچن اسے چین سے سونے نہیں دے رہی تھی۔ جو موہت کے اس جملے میرا ذاتی معاملہ ہے کے بعد سے پیدا ہوگی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون سا راز ہے جو موہت سب سے چھپا رہا ہے۔ وہ دبی آواز میں سانس لیتی ہوئی موہت کے کمرے کے دروازے پہ پہنچی۔ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اندر مدھم سی روشنی چل رہی تھی۔ موہت گہری نیند میں بستر پہ دراز تھا۔ حدیبہ نے انتہائی احتیاط سے دروازے کو پورا کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی ہلکی تھی کہ ہوا کو بھی اس کی آمد کا احساس نہ ہوا۔ وہ بستر کے قریب پہنچی اور چند لمحے تک ساکت ہو کے موہت کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کی پیشانی پر اب بھی ایک ہولناک حادثے کے نقوش باقی تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر تجسس اور ڈاکٹر ہونے کی وہ پرانی ضد اسے اس حد تک لے آئی تھی کہ اس نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ موہت کی شرٹ کے اوپر والے بٹنوں کی طرف بڑھائے۔ اس کا دل اندر سے ڈر رہا تھا کہیں موہت جاگ نہ جائے، مگر اس کی انگلیاں اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے بے قرار تھیں۔ معاف کر دینا موہت، لیکن میں یہ جان کے رہوں گی کہ تمہارے سینے کے وہ زخم آج بھی کون سا سچ چھپائے بیٹھے ہیں۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے پہلا بٹن کھولا، جیسے ہی دوسرے بٹن کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اندھیرے میں موہت کی بھاری اور سرد آواز گونجی، اتنی رات گئے میرے کمرے میں چوری چھپے آئے، اور میرے کپڑے کھولنے کا یہ ہنر تمہیں کس نے سکھایا حدیبہ؟ موہت کے اس اچانک آواز پہ حدیبہ کا خون خشک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ہوا میں معلق رہ گئے اور اس کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ موہت کی اس اچانک اور چپتی ہوئی بات نے حدیبہ کو جیسے پتھر کا بنا دیا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور اس کے ہاتھ میں جو کبھی موہت کی شرٹ کے بٹنوں پہ تھے وہیں سن ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی صفائی پیش کرتی یا پیچھے ہٹتی، موہت نے اپنی جگہ سے اٹھ کے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا اور اپنی نیم کھلی شرٹ کو درست کرتے ہوئے سرد اور گہری نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کیا۔ موہت کے چہرے پہ غصے کے بجائے پر اسرار اور تنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آواز میں گہرا طنز تھا، کیا بات ہے حدیبہ؟ شادی کی زبردستی کی رات کے بعد اب کیا میرے دل کے زخموں میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحبہ کو شوہر کا معائنہ کرنے کے لیے آدھی رات کا وقت ہی ملا ہے؟ حدیبہ کا چہرہ شرم اور غصے سے یکدم سرخ ہو گیا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے تلخ لہجے میں بولی، زبان بند رکھو اپنی موہت، میں یہاں کوئی تماشا دیکھنے نہیں آئی، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کون سا راز ہے جو تم سب سے چھپا رہے ہو؟ تمہارے سینے کے وہ زخم، آخر تم کس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ موہت کے چہرے کی سخت زاویے مزید کڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھر آئی۔ 2 قدم آگے ہو کے حدیبہ کے بالکل قریب آ گیا۔ تم میرے زخموں اور میرے رازوں کی فکر چھوڑ دو حدیبہ، جتنی گہرائی میں تم اترنے کی کوشش کر رہی ہو وہاں ڈوب جاؤ گی۔ مگر حدیبہ آج ہار ماننے کے موڈ میں نہیں تھی، اس کے اندر کا جنون اور بے پناہ تجسس اس کے خوف پہ حاوی ہو چکا تھا۔
اس سے پہلے کہ موہت کچھ کہتا یہ کمرے سے باہر جانے کا حکم دیتا، حدیبہ نے اپنی تمام جرأت جمع کی اور ایک لمحے کے لیے اس کی خطرناک نظروں کی پرواہ نہ کی اور بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کے موہت کے سینے پہ چھک گئی۔ اس نے بے خوف ہو کے اپنے کانپتے ہوئے لب موہت کے سینے پہ موجود اس کے گہرے زخم کے ہلکے نشان پر رکھ دیے جہاں سے چند منٹ پہلے موت نے اسے چھوا تھا۔ موہت کا پورا وجود اچانک دل دہلا دینے والے عمل سے سن ہو کے رہ گیا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی، اس کی سانسیں رک سی گئی۔ حدیبہ کے گرم آنسو اس کے سرد زخم پہ ٹپ گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں سرگوشی کی، جانتی ہوں یہ زخم کسی اور کا نہیں، تمہارے اپنے ہی کسی عزیز کا دیا ہوا تحفہ ہے موہت، ورنہ تم اتنی خاموشی سے اپنے قاتل کو کبھی پناہ نہ دیتے۔ موہت کا پورا جسم شدید سنسناہٹ سے کانپ اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ کے خود کو حدیبہ سے دور کیا جیسے وہ کسی جلتے ہوئے انگارے کو چھو رہا ہو۔ اس کا سرد اور پرجلال آنکھوں میں پہلی بار حسرت اور غصہ، ایک انکہی گھبراہٹ کا طوفان امڑ آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے سینے کے زخم کو چھپا لیا جہاں ابھی تک حدیبہ کے گرم آنسوں اور لبوں کی تپش باقی تھی۔ موہت نے اپنے حواس پہ قابو پاتے ہوئے دانت پیس کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں ابھی ایک کاٹدار سختی تھی مگر اس کا لہجہ اندرونی ہلچل کو چھپا نہیں سکا۔ یہ کیا حماقت ہے حدیبہ، ہوش میں تو ہو تم، جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو، کس کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ حدیبہ مزید خود کو روک نہیں سکی۔ اس کے اندر کا سارے شکوے، وہ زبردستی کے نکاح کا غصہ، ہسپتال کے تانوں کا درد ایک ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کی روتی ہوئی، موہت میں ہوش میں ہوں، ہاں میں پوری ہوش میں ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ اس حویلی میں سب مجھے منحوس سمجھتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اپنے اس قاتل کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی داؤ پہ لگا رہے ہو، لیکن میں کیا کروں؟ جب ہسپتال کے اس آپریشن تھیٹر میں تمہاری سانسیں ٹوٹ رہی تھی، جب تمہارے ہاتھ نے بے ہوشی میں بھی میرا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا تھا، تب میری روح نے دم توڑ دیا تھا۔ حدیبہ کے گالوں پہ آنسوں کی لکیریں چمک رہی تھی۔ اس کا سینہ شدت جذبات سے اوپر نیچے اٹھ رہا تھا۔ تمہیں زبردستی کے رشتے سے نفرت تھی نا؟ تم مجھے اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا؟ مگر اب میں مجبور ہوں موہت، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تم سے شدید محبت ہو گیا۔ موہت اس یک طرفہ اور غیر متوقع اعتراف پہ پتھر کا بن کے رہ گیا۔ اس کے لب جیسے گنگ ہو گئے۔ اس کی پرجلال آنکھوں میں بے یقینی کا ایک طوفان مچل گیا۔ اس کے اندر اس بات کو قبول کرنے کی سخت نہیں تھی، وہی لڑکی جسے وہ زبردستی کی شادی اور حویلی کی حالات کی وجہ سے خود سے دور رکھنا چاہتا تھا، آج اس کی محبت میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ حدیبہ کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے، اس کی تھرتھراتی آواز موہت کے سینے میں کسی پرانے کسک کو دوبارہ جگا دیا، مگر اس نے اپنے چہرے کے سخت اور سرد تاثرات کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ حدیبہ نے اپنے آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑ کے صاف کیا۔ اس کی آواز میں اب بھی ایک دردناک سچائی اور شدت گونج رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں صرف تمہارے راز جاننے آئی تھی؟ نہیں موہت۔ وہ قدم اٹھا کر اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں سیدھا موہت کی الجھنی گڑی ہوئی تھی۔ اس رات جب میں نے تمہیں اس کمرے میں خون میں لت پت فرش پہ تڑپتے دیکھا تھا، جب تمہاری سانسیں ٹوٹ رہی تھی، تم موت کے منہ میں جا رہے تھے، تو خدا کی قسم میرا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ وہ خون صرف تمہارے جسم سے نہیں بہہ رہا تھا موہت، وہ ہر قطرہ میرے اندر میری سانسیں روک رہا تھا۔ حدیبہ کا گلا بھر آیا، اس کا دل اس بوجھ کو مزید اپنے اندر رکھنے سے قاصر تھا۔ جب ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں تم نے بے ہوشی کے عالم میں میرا ہاتھ پکڑا تھا، تب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کائنات کی ساری زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ اس دن، اس ایک لمحے نے مجھے بدل دیا۔ میں ڈاکٹر ضرور ہوں جو موت کی شکست دینا جانتی ہے، لیکن اس رات تمہارے جسم کی اس درد نے میرے دل کی ہر دھڑکن کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ حدیبہ کے منہ سے نکلنے والے اس جذباتی اور سچے الفاظ نے کمرے کے ماحول کو جیسے جما کے رکھ دیا۔ موہت کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور تپش کا جو طوفان ابھرا، اس نے اسے فوری طور پہ اپنے اندر دبا لیا۔ اس کے سخت اور پتھر جیسے چہرے پہ ایک سرد بے تاثر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھ کا رخ کرتے ہوئے حدیبہ کے آنسوؤں سے تر گال پہ اپنا گرم ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا یہ لمس جتنا سر انگیز تھا، اس کی کہی ہوئی باتیں اتنی ہی سحرآلود اور برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ موہت نے اپنے چہرے کو حدیبہ کے بالکل قریب کرتے ہوئے انتہائی سرد کٹیلے لہجے میں سرگوشی کی۔ محبت کا یہ ڈھونگ رچانے سے پہلے تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا حدیبہ کہ جس دل پہ تم اپنا حق جتانے چلی ہو کسی کی محبت کا محتاج نہیں۔ حدیبہ کے ہاتھ کے لمس اور اس کی الفاظ پر سن رہ گئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہوں میں ایک خطرناک چمک اور پرانی عداوت کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تم کہتی ہو کہ اس رات مجھے درد میں دیکھ کے تمہارا دل چھلنی ہو گیا، تو سنو حدیبہ، تکلیف دینے والوں کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ درد، یہ زخم سارا کھیل میرا اپنا ہے، اور اس میں کسی باہر والے کے لیے ترس یا محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ موہت کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے حدیبہ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا چہرہ رنگ اور
خوف حیرت سے سرد پڑ گیا، وہ ہکلا گئی، اس کے لب ہلنے کی کوشش کرتے رہے مگر کوئی آواز باہر نہ آ سکی۔ اس کا پورا وجود شدید الجھن اور گھبراہٹ کے گرداب میں ڈوب گیا، کیونکہ موحد کے اس جملے نے اس کے پیروں کے نیچے سے ایک سچائی کے فرش ہٹا دیا تھا۔ کیا وہ سب کچھ جانتا تھا؟ کیا اس نے آدھی رات کو یہاں آنا اس کے راز تک پہنچنے کی یہ کوشش کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی؟ اس سے پہلے کہ حدیبہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتی یا کوئی صفائی پیش کرنے کی جرأت کرتی، موحد نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے کی سرد مہری اور پراسرار مسکراہٹ نے فضا کو مزید بوجھل کر دیا۔ اس نے اپنی گہری اور تیز نظروں سے حدیبہ کے چہرے پہ دیکھا، ایک لفظ چبا کے اس کے دل پہ ہتھوڑے کی طرح برس آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے حدیبہ کہ تم اتنی خاموشی سے میرے کمرے میں آؤ گی، میرے رازوں کو ٹٹولو گی اور مجھے کچھ علم نہیں ہوگا؟ موحد کے اس معنی خیز اور دھمکی آہنگ جملے نے حدیبہ کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی اور وہ بے بسی سے صرف موحد کی ان آنکھوں میں دیکھنے لگی جس کے اندر کے ہر ایک خوف کو صاف پڑ رہی تھی۔ موحد کے پراسرار تو معنی باتوں نے حدیبہ کے دماغ کو الجھا کے رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ موحد کے ان جملوں کا اصل مقصد کیا تھا۔ کیا وہ اس کے ارادوں پہ شک کر رہا تھا یا پھر اس کے پاس کوئی اور ہی کہانی ہے جو وہ چھپا رہا تھا؟ اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھر آئی، اس نے اپنی الجھنیں صدا نگیں موحد کے چہرے پہ ٹکا دیں۔ حدیبہ نے اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پہ ہٹا کے گھبراتے ہوئے لہجے میں معصومیت سے پوچھا، موحد کیا تم کیا پہیلیاں بچا رہے ہو؟ تمہاری ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ میں تو صرف جاننا چاہا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کوئی اور بات کہتی، موحد کے سرد اور کٹیلے لہجے نے ان کے درمیان میں ہی روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود شک غصہ ایک گہرے طنز میں بدل گیا۔ وہ حدیبہ کی اس طرح قریب آنے کو ایک ڈھونگ سمجھ رہا تھا۔ حدیبہ کو موحد کی سرد مہری اور بے رخی پہ شدید غصہ آیا اور اندر سے کہیں کسک بھی محسوس ہوئی۔ اس کا سب جواب دے گیا۔ اس نے اندر چھپا سارا خوف ایک لمحے میں ختم کر دیا اور اپنی نم آنکھوں کو پوری طرح کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ خوف زبان پہ لے آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھیج کے پورے عزم اور ضد سے کہا، تم جو چاہو سمجھتے رہو موحد، مجھے شک کی نگاہ سے دیکھو یا مجھ پہ الزامات لگاؤ، اب مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے اپنا سب کچھ ہار دیا، اب مجھے چھپے ہوئے رازوں سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے باقاعدہ رخصتی چاہیے کیونکہ تمہارے لیے میرے دل میں بہت تڑپ ہے۔ حدیبہ کے منہ سے نکلنے والے اس بظاہر ضد بھرے مگر اندر سے محبت میں ڈوبے ہوئے اعتراف نے کمرے کے ماحول کو سارا سحر ایک ہی لمحے میں نچوڑ لیا۔ موحد کے چہرے پہ وہ سخت پتھر زاویے جو اب تک کسی قلعے کی فصیل تھے اس کے سامنے ریت کی طرح ڈھہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وہ سرد عداوت اور طنز پگھل کے کسی گہرے احساس میں بدل گئی۔ موحد نے طویل اور گہری سانس لی، اس کا سینہ ہلکا ہوا جیسے برسوں کا کوئی پودا ہلکا ہو گیا ہو۔ اس نے اپنا سخت رویہ مکمل طور پہ ترک کر دیا اور اپنے دونوں بازو پھیلا کے حدیبہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ حدیبہ جو اس کی نرم ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی، بے اختیار ہچکیاں لیتے ہوئے موحد کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ اس کا سارا جسم تھر تھرا رہا تھا، آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر ہو چکا تھا۔ وہ موحد کے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپا کے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ موحد نے جھک کے اپنے ہاتھ کی انگلیاں حدیبہ کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں پہ ہلکے سے پھیرنا شروع کر دی۔ اس کا یہ لمس اتنا پیارا اور پرسکون تھا کہ حدیبہ کا دل خوف اور الجھن سے دھڑک رہا تھا آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگا۔ موحد نے اپنے جھکے ہوئے چہرے کو حدیبہ کے بالکل قریب کیا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے دھیمی اور سراپا محبت سرگوشی کی جو کمرے کے سناٹے میں گھل گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف میں نے تمہیں ہار مانی ہے حدیبہ؟ اگر تم پاگل ہو تو اسی پاگل پن میں تمہارے پیچھے پیچھے دور تک آ چکا ہوں۔ یہ زبردستی کا رشتہ ضرور تھا لیکن سچ تو یہ ہے کہ محبت تو مجھے بھی ہو گئی تم سے۔ موحد کے منہ سے نکلنے والے الفاظ جیسے حدیبہ کی روح کو گرما گئے۔ اس نے اپنی بھرائی ہوئی نم آنکھوں کو موحد کے چہرے کی طرف اٹھایا۔ اس کے دل کی دنیا نئے اور حسین سچ کے ساتھ آباد ہو گئی۔ شادی کے ان تمام گروہوں اور جذباتی اقتدار کے بعد آخر وہ رات آ گئی جس کا انتظام حدیبہ کے دل میں ایک طوفان برپا کیے ہوئے تھا۔ حویلی کے روایتی ماحول اور پھولوں سے سجے کمرے، رخصتی کی تمام رسومات کے بعد حدیبہ دلہن کے سرخ جوڑے میں ملبوس، دل میں محبت اور امید کے ہزاروں دیے جلائے موحد کا انتظار کر رہی تھی۔ مگر جب دروازہ کھلا تو وہاں کوئی نرمی یا مانوی سحر نہیں تھا بلکہ موحد کی وہ سرد اور پتھر جیسی نظریں تھیں جو اس کے اندر کسی خطرناک قسم کی خمکاز تھیں۔ موحد نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے انتہائی بے دردی سے کہا، سجنے سنورنے اور اس کمرے میں بیٹھ کے خواب دیکھنے کا وقت ختم ہو گیا۔ حدیبہ اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ حدیبہ اس کے اچانک سخت رویے پہ گڑبڑا گئی، اس کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب گیا۔ موحد یہ کیا بدتمیزی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور میری رخصتی؟ موحد نے بات کاٹتے ہوئے اس کا بازو مضبوطی سے مڑوڑا۔
اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئی۔ تمہاری رخصتی کا مطلب وہی تھا جو تم چاہتی تھی؟ اب سوال پوچھنے کی زحمت مت کرو، جو کہا ہے چپ چاپ کرو۔ اسے زبردستی گاڑی میں ڈالے اسلام آباد کی طرف نکل پڑا۔ رات کی تاریکی میں موہت کی گاڑی تیزی سے شہر کی حدود کو چھوڑ کے مارگلا ہلز کے سنسان اور تاریک موڑوں کی طرف بڑھنے لگی، اسلام آباد کے جھلملائے ہوئے روشن منظر سے دور، جہاں پہاڑوں کا گہرا خوف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ موہت نے گاڑی انتہائی ویران اور اونچی چوٹی پہ لا کے روک دی۔ حدیبہ کا دل خوف اور الجھن سے پھٹنے کو توڑ رہا تھا۔ اس کا سرخ جوڑا اس سرد ماحول میں بے معنی لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھیل چکی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں موہت؟ کیا تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ موہت نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے چہرے کی سخت زاویے تاریکی میں مزید بھیانک لگ رہے تھے۔ وہ گاڑی دوسری طرف لے گیا۔ حدیبہ کا دروازہ کھول کے اسے باہر کھینچا۔ وہ سرد تلخ لہجے میں بولا، تم سچ جاننا چاہتی تھی نا حدیبہ؟ تم میرے زخموں کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں تک پہنچنا چاہتی تھی؟ تو لو، آج میں تمہارے اس تمام سوالوں کے جوابات خود مل جائیں گے۔ مارگلا ہلز کی اس ویران اور برفانی ہواؤں والے مقام پہ، جہاں دور دور تک انسانی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ماحول میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس مدھم اجالے میں حدیبہ کا دلہن کے سرخ جوڑے میں ملبوس وجود تھر تھرا رہا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ محبت کا جو اقرار چند گھنٹے پہلے ہوا تھا، اتنے خوفناک انجام میں کیسے بدل گیا۔ موہت نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے سیاہ رنگ کی خطرناک پستول نکالی۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح سرد ہوئے تھے اور وہ بس غصے میں اسے دیکھے جا رہا تھا، جن میں محبت یا اپنائیت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں کسی شکاری کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے انتہائی ماہر اور بے دردی حرکت سے پستول کا سلائڈ پیچھے کھینچا اور کلک کی ایک خوفناک آواز کے ساتھ ہی اسے لوڈ کیا۔ وہ دھاتی آواز سنسان پہاڑی سناٹے کو چیرتی ہوئی سیدھا حدیبہ کے دل پہ جا لگی۔ موہت نے پستول کی نالی کو صاف سیدھا فضا میں اٹھایا۔ اس کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک اور بے رحم جلال تھا۔ تمہیں سچائی کا جنون تھا نا حدیبہ؟ تو آج سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ مارگلا ہلز کی سرد اور سنسان چوٹی، جہاں رات کی سیاہی پہاڑوں کی خاموشی خوف کا ایک ایسا حصار بنا چکی تھی جو روح تک کو جما رہا تھا۔ حدیبہ کا دلہن کا سرخ جوڑا اس ماحول میں کسی ڈراونے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ سجا جھومر، ہاتھوں کی مہندی خطرناک سچائی کے سامنے بے معنی ہو چکی تھی۔ جب اس نے موہت کے ہاتھ میں وہ سیاہ پستول اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی بے رحمی دیکھی تو اس کا سارا وجود اندر سے لرز اٹھا۔ سانسیں گلے میں اٹک گئیں۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ دہشت سے کانپتی ہوئی بکھری ہوئی آواز میں پوچھا، موہت یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حدیبہ کی سسکتی ہوئی آواز اس ویران پہاڑوں کے سناٹے میں بکھر گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے سرخ جوڑے پہ گرنے لگے۔ کچھ دیر پہلے تو تم نے کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہوگی، پھر یہ سب کیا؟ وہ سب جھوٹ تھا۔ موہت نے اس کے سوال پہ ایک طنز اور انتہائی سرد مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پہ سجائی۔ اس کا پتھر دل اس کی سسکیوں سے ذرا برابر بھی نہیں پگھلا۔ اس نے پستول کا رخ نیچے کرتے ہوئے حدیبہ کی طرف قدم بڑھایا، اس کے کان کے پاس جھک کے انتہائی کٹیلے لہجے میں سرگوشی کی، محبت اپنی جگہ حدیبہ، لیکن حویلی کے وارث سے دھوکہ اور اس کے رازوں میں سینٹ لگانے کی سزا موت یا اس سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ موہت کے ان الفاظ نے فضا میں موجود سردی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں 7 مہینے پرانی وہ رات کا ایک بار پھر زندہ ہو گئی، جب موت اس کے اتنا قریب سے گزری تھی کہ اس کے سینے کے زخم آج بھی گواہی دے رہے تھے۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا، ہر ایک سانس میں آگ بھری ہوئی تھی۔ موہت نے اپنے غصوں کو قابو میں رکھتے ہوئے پستول کی نالی حدیبہ کے سینے پہ تان دی۔ اس کا ہاتھ ذرا سا بھی نہیں کانپ رہا تھا۔ اس کی آواز میں خوفناک گرج تھی جو پہاڑی سناٹے کو چیرتی چلی گئی۔ بدلہ لینا ہے حدیبہ۔ 7 مہینے پہلے اس رات جب تم نے اپنے حواریوں کو بھیج کے مجھ پہ گولیاں چلوائی تھی، تب تم یہ بھول گئی تھی کہ موہت خان حساب کتاب برابر کے بغیر کبھی چین نہیں سے بیٹھتا۔ تم نے گھر آ کے میرے رازوں تک پہنچنے کی جو حماقت کی تھی، اس کا حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج گولیاں تم نہیں، میں چلاؤں گا۔ حدیبہ کا دل اس انکشاف اور موہت کے سامنے تنے ہوئے خطرناک ہتھیار کو دیکھ کے جیسے رک گیا۔ اس کا پورا وجود دہشت سے کانپ اٹھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ سچائی جو اب تک پردے کے پیچھے چھپی تھی وہ اس کے اپنے ہی سامنے آ چکی تھی۔ موہت نے جیسے ہی انگلی دبا کے فرق کرنے کا ارادہ کیا، عین اسی لمحے کوٹ کی جیب میں رکھے موبائل فون کی اسکرین چمک اٹھی۔ ایک تیز گھنٹی نے ویران پہاڑی کے سناٹے کو توڑ دیا۔ موہت کے ہاتھ کی گرفت پستول پہ ذرا سی ڈھیلی پڑی۔ اس نے غصے سے بھری ہوئی نگاہ سے فون نکالا۔ مقصد یہ تھا کہ اسے کال میسج کو کاٹ کے اپنا حساب پورا کر سکے۔
مگر اسکرین پہ جگمگاتی الفاظ اس کی انگلیوں کو وہیں جما دی، ایک فلیش میسج اور ساتھ میں خفیہ ویڈیو کی فائل جو اس کے سب سے خاص جگری دوست دانیال کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ موہت نے لرزتی ہوئی نظروں سے میسج کا متن پڑھا۔ مبارک ہو موہت، جس بی بی کو تم اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا ماسٹر مائنڈ سمجھ کے مارنے چاہ رہے ہو وہ بے قصور ہے۔ 7 مہینے پہلے تم پہ حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا دوست دانیال ہے۔ اس نے یہ تمام ثبوت حبیبہ کے خلاف اسی لیے تراشے تاکہ تم دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاؤ، وہ حویلی کی جائیداد پہ قبضہ کر سکے۔ اصل قاتل میں ہوں اور یہ ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے۔ موہت کے ہاتھ سے فون چھوٹتے بچا، سارا وجود شدید دھچکے سے لرز اٹھا۔ اسے یقین اور خالی آنکھوں سے پہلے ہی اپنے فون کی اسکرین کو دیکھا، پھر زمین پہ دہشت کے مارے سہم کے کھڑی حبیبہ کو۔ اس کا سر چوڑا سر ہواؤں میں پھڑپھڑا رہا تھا، اس کے قدم لڑکھڑا گئے، بے اختیار منہ سے نکلا، سچ کیا یہ سچ تھا؟ سانس سامنے آتے ہی موہت کے ہاتھ سے پستول چھوٹ گئی، زمین پہ گر گئی۔ اس کا اندر سے ٹوٹ جانا، فون کی اسکرین پہ چمکتے الفاظ اور ویڈیو نے موہت کے پیروں تلے سے زمین کھینچ دی۔ اس کے دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ جس انسان کو اپنا سمجھ کے سب سے بڑا دشمن سمجھا، اس رات اس ویران پہاڑی پہ موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا، وہ بے گناہ تھی۔ جس دوست کو وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز مانتا تھا، اس کی آستین میں چھپا خنجر اس کی پیٹھ میں پیوست کیا۔ حقیقت کا یہ بھاری بھرکم موج موہت کے مضبوط اور پتھر جیسا وجود ایک لمحے میں برداشت نہ کر سکا۔ ہاتھوں کی گرفت جو اب تک خطرناک ہتھیار پہ مضبوطی سے جمی ہوئی تھی ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ سیاہ پستول اس پتھریلی زمین پہ گر گئی، دھات کی ٹکر کی آواز اس سناٹے میں گونج اٹھی۔ موہت کا پورا جسم اندر سے ٹوٹ چکا تھا، مضبوط کاندھے جھک گئے، سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اس کی آنکھوں سے وہ رعب اور غرور ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا، اس کے حلق میں ایک دردناک اور بے بس سسکی نکلی جو اس کے اندر سے اس طوفان کی گواہی دے رہی تھی جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کے خلاف بپا بیٹھا تھا۔ پہاڑ کی سرد و وحشتناک فضا میں گری ہوئی وہ سیاہ پستول جیسے زمین سے ٹکرائی۔ حبیبہ جو اب تک دہشت اور صدمے کے بوجھ تلے سہم کے کھڑی تھی، ایک لمحے میں بدل گئی۔ اس کی آنکھوں کا خوف غائب ہو چکا تھا، اس کی جگہ ایک ایسے طوفان نے لے لی جو سب کچھ جلا کے راکھ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے موہت کے ہاتھ سے چھوٹنے والے اس سچ کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے دل میں اب کسی وضاحت کی طلب نہیں تھی، صرف ایک ناقابل برداشت ذلت اور اندرونی کرب باقی تھا۔ جس شخص کی زندگی بچانے کے لیے اس نے اپنی روح تک کو داؤ پہ لگا دیا، اسی نے اسے قاتل سمجھ کے موت کے دہانے پہ لا کھڑا کیا۔ حبیبہ بجلی کی تیزی سے جھک کے زمین پہ پڑی پستول اٹھا لی۔ اس کا ہاتھ ذرا سا بھی نہیں کانپ رہا تھا، اس کے سر چوڑے پہ پڑنے والے اس کے اپنے آنسو اب سوکھ چکے تھے۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر پستول کی نالی کو اٹھایا اور اپنی کنپٹی پہ رکھ لیا۔ موہت جو ابھی تک اس جھٹکے اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے عالم میں پتھر بنا کھڑا تھا، حبیبہ کی اس اچانک خطرناک حرکت کو دیکھ کے حواس باختہ ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک خوفزدہ چیخ نکلی، حبیبہ کیا پاگل پن ہے، نیچے رکھو اسے۔ مگر حبیبہ کے چہرے پہ تلخ اور دردناک اور بے پرواہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی بھری آواز، لرزتی ہوئی آواز اور ویران پہاڑی سناٹے کو چیرتی چلی گئی۔ ہر ایک لفظ موہت کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ مجھ پہ شک کیا تم نے موہت، مجھے قاتل سمجھا اور اس اندھیرے میں لا کے میری جان لینے کے لیے کھڑے ہو۔ یہی صلہ میری محبت کا دیا میں نے تمہاری سانسوں سے لگائی تھی۔ آج تمہارا وہ جھوٹا شک ٹوٹ گیا، میں تمہیں اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے۔ اس کی انگلی ٹریگر پہ جانے والی تھی جب اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ ٹوٹ کے زمین پہ گرا۔ اس نے دو ٹوک اور پتھر جیسی آواز میں کہا، اس سے پہلے کہ تم مجھے کسی اور الزام کے ساتھ مٹھاؤ، میں خود کو کہانی یہی ختم کرتی ہوں۔ حبیبہ کی کن پٹی پہ تنے ہوئے اس ہتھیار کو، اس آخری بات نے موہت کی حواس اڑا دی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس کے اندر کا سارا غرور، سارا رعب ایک ہی سیکنڈ میں راکھ ہو گیا۔ وہ اب تک پتھر کا بنا ہوا اپنے فیصلوں پہ ناسا تھا، اب اسے بے قصور تڑپتے انسان کو دیکھ رہا تھا۔ موہت پاگلوں کی طرح روتے ہوئے حواس باختہ ہو کے حبیبہ کی طرف لپکا، نہیں حبیبہ، خدایا پاگل پن مت کر، نیچے کر اسے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو مجھے۔ اس کے قدم ہوا میں لرز رہے تھے، اس کا دل خوف سے بند ہونے کو تھا۔ جیسے ہی حبیبہ کے قریب پہنچے، اس نے جھپٹ کے پوری طاقت سے حبیبہ کے ہاتھ سے پستول کھینچ لی۔ وہ جیسے ہی جھٹکے سے دور ویران پہاڑی اتھاہ گہرائیوں میں اچھال دیا۔ وہ سیاہ پستول اندھیرے میں کہیں کھو گئی، مگر موہت کی سسکیاں، اس کا لرزتا ہوا وجود اس خوفناک سناٹے میں پوری طرح گونج رہا تھا۔ پہاڑوں کی سرد اور ویران فضا میں اب خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا، صرف دو ٹوٹے ہوئے دلوں کی سسکیاں اور شدت جذبات سے گونجتی ہوئی سانسیں تھیں۔ خطرہ ٹل چکا تھا، لیکن اس کے اثرات نے دونوں کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ موہت نے اپنے حواس باختہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے حبیبہ کو اپنی طرف کھینچا اور بے ساختہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ حبیبہ جو اب تک صدمے اور غصے کے ایک طوفان میں
مبتلا تھی۔ موہت کے مضبوط حصار میں آتے ہی اپنا سارا سب کھو بیٹھی۔ اس کا سر موہت کے چوڑے سینے پہ ٹک گیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ موہت نے بھی اپنے دونوں بازوؤں میں اس طرح جکڑ لیا جیسے دنیا کی ہر حماقت، ہر خوب سے اسے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کی اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو حدیبہ کے بالوں میں جذب ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے ماتھے اور رخساروں پہ کانپتے ہوئے ہونٹ رکھ کے بغیر کسی آواز کے معافیا مانگ رہا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک اس ویران چوٹی پہ ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے سسکتے رہے، جیسے ان کے آنسویں برسوں کی دوری، غلط فہمیوں اور اندر کے زہر کو دھو رہے ہوں۔ پھر ایک انکہی طلب اور محبت کی انتہا میں ڈوب کر موہت نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کے حدیبہ کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی بھیگی ہوئی بلکہ سرخ ہونٹ اور آنکھوں میں اب بھی چھپی ہوئی لرزش موہت کے دل کو چیر رہی تھی۔ موہت نے جھکے ہوئے لبوں سے حدیبہ کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو چھو لیا۔ کوئی عام بوسہ نہیں تھا، وہ پچھتاوے، بے پناہ محبت اور ایک نئی زندگی کی شروعات کا سچا اقرار تھا۔ اس طویل اور شدت سے بھرپور کس میں ان کے سارے گلے شکوے، جھوٹا شک اور موت کا ڈر کہیں کھو گیا۔ حدیبہ نے اپنی بند ہوتی ہوئی پلکوں کے ساتھ موہت کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈال کے خود کو اس کے عشق میں مکمل طور پہ سپرد کر دیا۔ سرد ہوا کی جھونکے اس کے لیے خوشگوار احساس میں بدل چکے تھے۔ زندگی نے ایک ایسا طوفان برپا کیا تھا جب سب کچھ جلا کے راکھ کر دینا چاہتا تھا، مگر سچائی کی روشنی نے اس اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ مارگلا ہلز کی سرد اور سنسان چوٹی، جو چند لمحوں پہلے موت کا خوفناک منظر پیش کر رہی تھی، اب دونوں دلوں میں ملاپ اور ایک سچے عشق کی گواہ بن چکی تھی۔ وقت نے جیسے اسے پرسکون پنکھ پھیلا دیے تھے۔ دانیال کی سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ قانون اپنا شکنجہ اس پر کس چکا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں بدگمانی اور انتقام کے سارے بادل چھٹ چکے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد حویلی کا کشادہ روشن دالان روشنیوں اور پھولوں کی سجاوٹ میں نئے دور کا آغاز کر رہی تھی۔ اب یہ شادی زبردستی کا کوئی بندھن نہیں، بلکہ دو روحوں کا مقدس ملاپ تھا جسے دنیا کی ہر طاقت تسلیم کر چکی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس حدیبہ جب آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی اس مقام پہ پہنچی جہاں موہت اس کا منتظر تھا، تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دم توڑ گئے۔ موہت کے چہرے پہ اب سنگ دلانہ سردی نہیں، بلکہ ایک ایسا پرسکون اور دلکش نکھار تھا جو صرف سچی محبت ہی عطا کر سکتی ہے۔ موہت نے آگے بڑھ کے اپنا ہاتھ حدیبہ کے ہاتھ میں تھام لیا اور اس کے کان میں دھیمی اور پرعثمان آواز میں سرگوشی کی، تم میری ہر غلطی، ہر شک، ہر اندھیرے کی آخری حد ہو حدیبہ، اور تم اس کہانی میں صرف ہم نہیں، ہمارا یہ ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ حدیبہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنا سر موہت کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ اس کا دل ہر ایک زخم سے بھر چکا تھا۔ زندگی ایک حسین ترین موڑ پہ آ کے تھم گئی۔ رات کے آسمان پہ جھلملاتے ہوئے ستارے اس بات کی گواہی دے رہے تھے، غلط فہمیوں کے اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، سچی محبت اور اعتماد کی ایک کرن ہمیشہ کے لیے جیت جاتی ہے۔ ان کی محبت کی یہ داستان ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی تھی۔